تو بلوچستان کی ایک بی برگ اور گارا ناز. پھر دوسرا ہے جی بیگم اور رئیس درویش. پھر ہے توکلی اور سمو. اس کے بعد ہے جی رابعہ خزداری اور بختاش. رابعہ خزداری شاعرہ تھی. پھر جی شاہ مرید اور ہانی. اور اس کے بعد ہے جی شہداد اور مہناز. پھر ہے جی شیریں اور دوستم. بلوچستان کی نویں داستان ہے عزت اور مہرک. اور اس کے بعد ہے للہ اور گرا ناز. پھر ہے جی رزمیہ داستان آگی جس کا نام آپ لوگوں نے سنا بھی شاید ہو، میر چاکر خواہ رند. یہ رومانوی نہیں، یہ رزمیہ داستان ہے. لاشاریوں کی اور رند قبائل کی لڑائی ہوتی رہی تو رند شکست کھا کے چاکر خواہ رند بلوچستان سے فرار ہو کے پنجاب آ گیا، اور اس کا مقبرہ جو ہے مزار وہ اکاڑا کے پاس ایک جگہ ہے، ست گھرا قصبہ ہے، وہ بھی ایک تاریخی جگہ، وہاں پہ اس کی قبر موجود ہے. اس کے بعد یہ حمل اور ماہ گنج. میں فلموں کا بھی ذکر کروں گا تو یہ حمل اور ماہ گنج واحد داستان ہے بلوچستان کی جس پہ فلم بنی، لیکن اس کو چونکہ بلوچستان کے شاید لوگوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا تھا. اس کے بعد یہ آخری ہے زرگل اور مروارید. یہ تو بلوچستان کی بات تھی. آگے ہم آگے پنجاب کی داستان نہیں. تو پہلی داستانی اتفاق سے، چونکہ میں الفابیٹ آرڈر سے کوشش کرتا ہوں، تو پہلی رزمیہ لے کر بہت مشہور بھگت سنگھ. بھگت سنگھ بیسیکلی فریڈم فائٹر تھا، لیکن چونکہ اتنی لوگ داستان کی شکل تھا، لیکن یہ حقیقی داستان ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے، کچھ حقیقی بھی ہیں اور غیر حقیقی بھی ہیں، لیکن چونکہ مشہور ہو گئی اس لیے ہم ان کو لوگ داستانوں میں شمار کرتے ہیں. بھگت سنگھ کا تعلق فیصل آباد سے، جب آپ جڑا مالا کی طرف آئیں تو فیصل آباد سے باہر نکل گیا کچھ 4-5 کلومیٹر دور بھگت سنگھ کا گاؤں ہے. وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے، اور میرا خیال کوئی 24-25 سال کی عمر میں ہی، 25-26 سال کی عمر میں ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. آگے جی پورن بھگت اور لونا. پورن بھگت سیالکوٹ کی بڑی مشہور داستان ہے. اور پورن والا کھوہ میں، چونکہ میں سروس میں رہا ہوں تو میں اتفاق ہوا میں سیالکوٹ جانے کا، تو چونکہ میری دلچسپی فیلڈ میں، تو میں نے وہ کنواں بھی مجھے دکھایا گیا کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ پورن والا کھوہ ہے جہاں پہ اس کو لٹکایا گیا تھا. پھر بڑی مشہور ہے جی دلہ بھٹی اور نوراں. تو بیسیکلی دلہ بھٹی بھی فریڈم فائٹر تھا ایک لحاظ سے. ایک استحصال کے خلاف اکبر بادشاہ کے جو کرندے تھے، جو اس کے حکومت کے لوگ تھے، وہ ٹیکس بہت زیادہ وصول کرتے تھے. تو یہ اس نے کہا کہ جی میرے علاقے کے لوگ، یہ اس کا تعلق پنڈی بھٹیاں سے ہے، دلہ بھٹی کا، تو کہ جی میرے علاقے کے لوگ غریب ہیں تو آپ ان کا اس طرح استحصال نہ کریں. بہرحال تو اس کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اور لونا چونکہ میرا خیال زیب داستان کے لیے یا کچھ حقیقت بھی ہوگی کہ وہ فیمیل کریکٹر کو بھی ساتھ لے کے آئے. پھر ہے جی راجہ رسالو. یہ راجہ رسالو جو ہے یہ بھی سیالکوٹ کی داستان ہے، اور یہ پورن بھگت کا سوتیلا بھائی تھا. یہ چونکہ پورن بھگت کے والد نے، اس کا بیوی کا نام اشرن تھا، اور اس نے ایک ینگ لڑکی سے شادی کی. اور سنا یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے کہ اشرن ناراض ہو کے لاہور کے ایریا میں آگے اس کے رشتہ دار تھے، اور لاہور سے باہر اس نے، جہاں اس کے رشتہ دار رہتے تھے، اس نے وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنایا. اور میں نے یہ پڑھا کہ جو لاہور کی بڑی مشہور جگہ اچھرا ہے، یہ اسی کے نام پہ، اشرن کے نام پہ یہ جگہ بعد میں نام رکھا گیا. بہرحال پھر اجی سمی اور ڈھول بادشاہ. تو یہ ڈی جی خان کے علاقے کی کوئی پرانے لوگ کہانیاں بھی اس کی ہیں. اور سونی اور مہیوال مشہور داستان، تو یہ اس کا تعلق گجرات سے ہے. اور جو مہیوال ہے اس کا نام اصل میں تھا مرزا عزت بیگ،
وہ سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے آ کے یہاں آباد ہوا اور یہاں پہ یہ ساری سٹوری چلی. پھر جی عمر حیات اور فاطمہ، یہ چنیوٹ کی داستان ہے. اگر آپ کو چنیوٹ جانے کا کسی کو اتفاق ہوا ہو، جو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے تاریخی، عمر حیات محل، وہ اس کہانی کی نشانی ہے. میں نے بھی وہ خود بھی دیکھی ہے. پھر ہے جی گل بادشاہ. یہ گل بادشاہ، اس کو ڈھول بادشاہ بھی کہیں کہا گیا ہے. اور میں نے بچپن میں جب یہ میرا انٹرسٹ ہوا تو میں نے یہ لوک داستانوں کے، یہ گل بادشاہ کی بھی کہانی میرے علاقے میں جو گلوکار تھے وہ پڑھتے تھے باقیوں کے علاوہ. پھر ہے جی مشہور زمانہ مرزا اور صاحبہ. تو مرزا یہ جنگ کے علاقے کے قریب ہی، جنگ اور سرگودا کے درمیان کو جگہ، وہاں پہ یہ داستان ڈیولپ ہوئی مرزا اور صاحبہ کی. یہ بھی بہت مشہور ہے اور موسیقی اور گائیکی میں بھی مرزا کی داستان آپ نے سنتے ہوں گے. پھر جی مشہور ترین لوک داستان پاکستان کی اور دنیا کی مشہور ترین داستانوں میں سے، اور ادبی لحاظ سے بھی دنیا کے چند ایک بہترین داستانوں میں سے، ہیر اور رانجھا. اور ہیر اور رانجھا پیدا ہوا جی سرگودا کے قریب ایک جگہ تخت ہزارہ، وہ بھی میں نے جگہ دیکھی ہے. اور وہاں مڈ رانجھا بھی ایک جگہ قصبہ ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں بھی ہے ابھی بھی. تو وہاں پہ پیدا ہوئے. اور رانجھا کا تعلق جو تھا وہ سرگودا جنگ سے تھا، سیال فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو اس کے بعد اگلی داستان ہے سیتی اور مراد. یہ سیتی اور مراد کی داستان، یہ بیسیکلی ہیر رانجھا کی داستان کا ایک ضمنی ایک ہے. جو ہیر تھی، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی سیدے کھیڑے سے، تو یہ جو سیتی تھی یہ اس کی نند تھی یہ. اس کے بعد ایک داستان میں نے کچھ مہینے پہلے دوستوں کے مشورے پہ ایڈ کی، بالو اور ماہیہ. یہ ہماری بہت مشہور ایکٹریس صبیہ خانم، اس کے والدین تھے یہ بالو اور ماہیہ. اور ماہیہ کا نام اصل نام محمد علی تھا، گجرات کے رہنے والے تھے یہ. اور چونکہ ماہیہ جو ایک پنجابی گانا ہے وہ گاتا تھا، تو اس لیے اس کا نام بھی ماہیہ ہی رکھ دیا لوگوں نے. تو یہ بھی وہاں پہ ایک داستان کے طور پہ مشہور ہے.